السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمامی احباب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ درگاہ اعلیٰ حضرت پر جو یوگا کیا گیا اس کو لے کے ایک بہت بائے مچا ہوا ہے اور طرح طرح سے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں اور کچھ حاسدین اس پر تنقیدی نظر کر رہے ہیں، تو اس کو لے کر اس کا وضاحتی بیان حضرت مولانا عاقل رضوی صاحب قبلہ جو پرنسپل دارالعلوم منظر اسلام کے ہیں، ان کا بیان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ لیٹر پیڈ میرے سامنے ہے، تو آپ بغور سماعت فرمائیے اور اپنی رائے کمنٹ میں پیش کیجیے گا۔ ضروری وضاحت۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ یوگا دیوس کے موقع پر مختلف مدارس میں ورزش کرائی گئی، جو حقیقت میں وہ یوگا نہیں، جو کفر اور اغیار کا مذہبی شعار ہے، اس لیے کہ مدارس میں ہونے والی ورزش میں کفری یوگا کی بنیاد عناصر جیسے سورج نمن اور کفری کلمات وغیرہ نہیں پائے جاتے ہیں۔ اس جائز ورزش کو یوگا کہہ دینے سے وہ ہرگز کفر نہ ہوگا، اس لیے کہ صرف نام سے حقیقت نہیں بدلتی۔ پھر فقہ کا یہ ضابطہ بھی پیش نظر آ رہا ہے کہ مسلم کا قول و فعل حتی الوسع کفری معنی پر محمول کرنے سے اجتناب لازم ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، سوریہ نمن جو سورج کی پوجا ہے، ضرور کفری یوگا کا حصہ ہے۔ سب جانتے ہیں کہ سوریہ نمن کسی مدرسے میں نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اجتماعی ورزش جس میں مخصوص نقل و حرکت پر ورزش کرائی جائے، یہ اسی وقت ناجائز یا کفر ہوگا جب وہ نقل و حرکت ناجائز یا کفر ہو، ورنہ اس کا ناجائز ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ کفر ہونا تو دور کی بات ہے، اس کو ناجائز کہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نقل و حرکت کا ناجائز ہونا ثابت کیا جائے۔ واضح رہے کہ دونوں ہاتھ ملا کر سیدھے اوپر کرنا اور سورج کے آگے ہاتھ جوڑنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ ورزش یوگا کے دن کی جاتی ہے، اس لیے یہ یوگا کے مشابہ ہونے کی وجہ سے کفر ہے۔ اگر یہ شبہ ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ تشبیہ اسی وقت کفر یا گناہ ہوتا ہے جب وہ فعل ان کا مذہبی شعار ہو یا ان سے مشابہ مقصود ہو۔ یہاں ایسا ہرگز نہیں۔ ساری بدگمانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس دن ہونے والی ہر ورزش کو کفری یوگا سمجھ لیا، جس کے نتیجے میں کچھ لوگ حقوق العباد میں گرفتار ہوئے اور کچھ لوگ تو ہزاروں سنی مسلمانوں کو کفر کی بھیانک وادی میں پھینکنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، العیاذ باللہ تعالی۔ نمبر 4، ورزش اجتماعی کی جاتی ہے اس لیے ناجائز ہے۔ اگر تنہا کی جائے تو حرج نہیں، جیسا کہ جم وغیرہ میں ہوتا ہے۔ اگر یہ شبہ ہو تو کوئی ایسا جزیہ ضرور نقل کیا جائے کہ ورزش تنہا جائز ہے اور اجتماعی طور پر ناجائز۔ نمبر 5، ورزش کی فوٹوگرافی کی گئی ہے وہ ناجائز ہے، ورزش نہیں، تو گویا کہ اصل قابل اعتراض فوٹوگرافی ہوئی، ورزش نہیں۔ اس مقام پر یہ واضح رہے کہ بلا شبہ فوٹوگرافی ناجائز و حرام ہے، مگر اب بہت سارے کاموں میں حکومت نے فوٹو لازم کر دیا ہے، جو کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں۔ کئی برسوں سے 26 جنوری 15 اگست کے پروگرام کی فوٹوگرافی ملحقہ مدارس میں ہوتی ہے، جس میں طلبہ، مدرسین اور ملازمین شریک ہوتے ہیں اور فوٹو متعلقہ ادھیکاری کے واٹس ایپ پر بھیج دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح منظر اسلام کے صحن میں طلبہ کے فوٹو کے لیے اور گنبد شریف کا فوٹو بھی آ گیا، جو بلا شبہ غلط ہوا۔ اس پروگرام میں مدرسین بھی شامل رہے، جس کسی ہوشیار نے مختلف گروپ میں شیئر کر دیا، اس سے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ یاد نہ آئی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورہ مومنون آیت نمبر 19۔ ترجمہ: وہ لوگ جو چاہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا و آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ واضح رہے کہ اس پروگرام کا نبیر اعلیٰ حضرت مخدوم گرامی حضرت علامہ الحاج الشاہ محمد سبحان رضا خان سبحانی میاں دامت برکاتہم العالیہ سربراہ خانقاہ عالیہ رضویہ اور نبیر اعلیٰ حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد احسن رضا صاحب قبلہ سجادہ نشین خانقاہ عالیہ رضویہ سے براہ راست کوئی عملی تعلق نہیں۔ یہ وہ حقیقت جو بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصلاح حال کی توفیق عطا فرمائے۔ نستغفر اللہ ربی من کل ذنب و نتوب الیہ۔ اس وضاحتی بیان کی تکمیل کے بعد حضور تاج الشریعہ کا آڈیو بیان سنا، جس سے ہمارے بیان کی تائید و تقویت ہوتی ہے۔ حضرت کا بیان ہمارے لیے قول فیصل ہے، اب تو کسی بحث کی گنجائش باقی نہ رہی، نہ کسی قول و بیان پر کان دھرنے کی حاجت و اجازت، اس لیے کہ حضور تاج الشریعہ نے یوگا کیا ہے یہ کہہ کر اس کی تحقیق فرمائی، اس کے بعد وہ جواب ارشاد فرمایا۔ جواب سے واضح ہوتا ہے کہ یوگا کسی مذہب کا شعار نہیں۔ اس تحقیق کے بعد وہی زبان کھولے گا جسے حضور تاج الشریعہ کے قول پر اعتماد نہ ہو۔ اللہ تعالی حضور تاج الشریعہ علیہ السلام کے درجات بلند فرمائے۔ محمد عاقل رضوی غفر اللہ
القوی خادم جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف 22 جون 2023۔ تو ناظرین محترم آپ نے وضاحتی بیان حضرت مولانا عاقل رضوی صاحب قبلہ کا سماعت کر لیا۔ آپ حضرت کے اس وضاحتی بیان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔